کیا کوا حلال ہے؟ میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ اگر کوے کی کو 7 دن تک حلال اور پاکیزہ کھلائی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اگر چند دنوں تک اس کو آپ نے پاکیزہ چیز کھلائی ہے تو کوا بھی پھر حلال جانور۔ آپ جب اپنی دعوت اڑاتے ہیں تو آپ بکرے کھا رہے ہیں، آپ مرغیاں کھا رہے ہیں، آپ چکن کھا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہیں، اور اپنی قوم کو کبو کے پیچھے لگا دیا ہے۔ تو صرف آپ پھر حکم نہ دیں بلکہ کبھی کوا بریانی کھا کر بھی دکھائیں، کبھی کوا پلاؤ کھا کے بھی دکھائیں، کبھی کوا کڑھائی کھا کر بھی دکھائیں، تاکہ آپ کی قوم کو اعتماد ہو جائے کہ ہمارا مفتی جب کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے تو صرف حلال قرار نہیں دے رہا بلکہ وہ خود بھی اس کو کھاتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ خود کھانے کے لیے تو بکرے پسند ہیں اور لوگوں کو حکم دینے کے لیے کوے کے حکم دیے جا رہے ہیں۔ چٹکلے سنانا، کامیڈی کرنا یہ ایک الگ فن ہے، اور شرعی مسائل بیان کرنا ایک الگ فن ہے، حلال حرام کی بات کرنا یہ ایک الگ فن ہے۔ جب آپ چٹکلے کامیڈی سناتے ہیں تو آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگتا، کیونکہ وہاں پہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں لوگوں کو ہنسائیں۔ لیکن جب آپ کوئی شرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں، کوئی حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر شریعت دلیل مانگتی ہے، اور آپ نے بغیر کسی دلیل کے یہ بات کہہ دی کہ وہ کوے کے جو ہمارے یہاں علاقوں کے اندر اڑتے ہیں، بالکل سیاہ رنگ کے کالے کوے جو مردار کھاتے ہیں، آپ نے کہا اس کو 7 دن تک اگر جو ہے وہ پاکیزہ چیز کھلائی جائے تو وہ کوا حلال ہو جاتا ہے۔ تو ذرا بیان کیجئے، کیا فتاوی شامی میں یہ جزیہ لکھا ہے کہ قید کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے، قید لگا دی کہ اگر اس کو پاکیزہ چیز کھلائی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے یا فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے؟ یہ سب فتوے تو آپ کے یہاں مسلم ہے، تسلیم شدہ ہیں۔ تو ذرا حوالہ دیجئے کہ کس حوالے کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جو کوا مردار کھاتا ہے اس کو چند دنوں تک پاکیزہ چیز کھلائی جائے تو وہ کوا ہی حلال ہو جاتا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ جبکہ آپ کے دارالعلوم کا، آپ کے دارالفتہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی کوے کا کیا حکم ہے، تو وہ بالاتفاق یہ بات لکھ رہے ہیں بغیر کسی قید کے، کوئی قیودات وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ جو کوا مردار کھاتا ہے وہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں دارالفتہ کا، آپ کے دارالعلوم کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، آپ دوبارہ پڑھ لیجئے کہ جو کوا مردار کھاتا ہے وہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی قید نہیں لگائی کہ اس کو 3 دن تک پاکیزہ چیز کھلائیں، 7 دن تک پاکیزہ چیز کھلائیں، اور آپ نے جو ہے وہ قید کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیا ہے بغیر کسی دلیل کے ساتھ۔ تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ سامنے والا جب آپ کو مفتی سمجھ کے سوال کرتا ہے اور وہ کراچی کا رہنے والا ہے، تو اس کے یہاں کوے جو گھوم رہے ہیں نا، وہ کھیتی والے کوے نہیں گھوم رہے کہ جس کو فقہا نے یا فقہ احناف نے جائز قرار لکھا ہے، جس کو غراب زرع کہا جاتا ہے، کھیتی کا کوا، اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو آپ سے سوال پوچھنے والا وہ کھیتی والے کوے کا سوال نہیں کر رہا، وہ تو اسی کوے کا سوال کر رہا ہے جو اس کی نگاہوں کے سامنے مردار چوہے بھی کھا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کھا رہا ہے۔ اس سیاہ کوے کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ مطلقاً جواب نہ دیتے بلکہ ہر کوے کی قسم کو بیان کرتے اور کہتے کہ ایک غراب زرع ہوتا ہے، ایک غراب جو ہے وہ ابقا ہوتا ہے، ایک غراب عقاق ہوتا ہے، اور ان تینوں کے اندر کون سا کوا جائز ہے، کون سا کوا ناجائز ہے، اس کو بیان کرنا آپ کے لیے ضروری تھا۔ اور آپ بیان کرتے کہ جو ہمارے یہاں ہمارے دیار کے اندر ہمارے علاقوں میں کوے گھوم رہے ہیں جو مردار کھاتے ہیں، یہ بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے ان کا کھانا، اور آپ نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا کہ بھائی 7 دن تک، اگر 3 دن تک اس کو پاکیزہ چیز کھلائی جائے تو وہ حلال ہو جاتا۔ تو پھر حوالہ پیش کیجئے، اور آپ کیا اگر 100 مفتی طارق مسعود بھی پیدا ہو جائے نا، تو یہ والا کوا کہ جو مردار کھاتا ہے اس کو حلال کے لیے کوئی دلائل، آپ 100 اگر بھی پیدا ہو جائیں تو بھی نہ آپ دے سکتے ہیں، اور 100 مفتی طارق مسعود کے اگر 100 نسلیں بھی پیدا ہو جائیں تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس کو حلال ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ آپ کے ہی علماء نے اپنی ہی کتابوں سے واضح طور پر فقہ احناف کے عقائد پر اعتبار کرتے ہوئے، ان کے دلائل پر اعتبار کرتے ہوئے اس کوے کو جو مردار کھاتا ہے اس کو حرام لکھا، اور بالاتفاق حرام لکھا ہے کہ یہ بالاتفاق حرام ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی دعوت اڑاتے ہیں تو آپ بکرے کھا رہے ہیں، آپ مرغیاں کھا رہے ہیں، آپ چکن کھا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہیں، اور اپنی قوم کو کبو کے پیچھے لگا دیا ہے۔ تو صرف آپ پھر حکم نہ دیں بلکہ کبھی کوا بریانی کھا کر بھی دکھائیں، کبھی کوا پلاؤ کھا کے بھی دکھائیں، کبھی کوا کڑھائی کھا کر بھی دکھائیں، تاکہ آپ کی قوم کو اعتماد ہو جائے کہ ہمارا مفتی جب کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے تو صرف حلال قرار نہیں دے رہا بلکہ وہ خود بھی اس کو کھاتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ خود کھانے کے لیے تو بکرے پسند ہیں اور لوگوں کو حکم دینے کے لیے کوے کے حکم دیے جا رہے ہیں۔ تو عمومی طور پر مسئلہ بیان نہ کیا جائے، آپ بالکل واضح کریں کہ آخر فقہ احناف نے کس کوے کو جائز قرار دیا ہے اور کس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور بالاتفاق جو کوا مردہ کھاتا ہے، جو ہمارے دیار کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو بالکل سیاہ ہوتے ہیں یا کسی میں سیاہ اور سفیدی تھوڑا سا مکس ہوتا ہے،
ان تمام کو بالاتفاق علماء کرام نے، چاہے وہ آپ کے علماء ہوں یا پھر اہل سنت و جماعت کے علماء ہوں، ان تمام نے بالاتفاق اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ تو پھر میں کہوں گا چٹکلے سنانا ایک الگ فن ہے، شرعی مسائل بیان کرنا ایک الگ فن ہے۔ آپ چٹکلے سناتے ہیں، آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگتا، لیکن جب بھی آپ شرعی مسائل بیان کریں گے، اگر حلال کو حرام، حرام کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو شریعت پھر آپ سے دلائل مانگتی ہے کہ آپ کو دلائل ثابت کرنے پڑیں گے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ کے علماء نے صراحتاً یہ موقفات اختیار کر لیے اور اسے مکروہ تحریمی اور ناجائز کہہ دیا ہے، اس کے بعد بھی آپ اتنے بڑے نام نہاد مفتی بنے پھرتے ہیں اور زمانے کے اندر جو ہے وہ علمیت کا درس عام کر رہے ہیں، زمانے کی اصلاح کر رہے ہیں، اور آپ کو اتنے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے اس کے اوپر کیا فتویٰ دیا ہے۔ تو کم سے کم پہلے آپ اپنے علماء کو پڑھیے، اپنے علماء کی کتابیں پڑھیے، اپنے دارالافتاء کے مسئلوں کا، ان کے جو فتوے ہیں ان کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو کم سے کم اپنے علماء کا، اپنے افتاؤں کا علم ہو جائے، اپنے افتاء سے ثابت شدہ جو فتوے ہیں، جو ان کے افتاء سے نکلے ہوئے فتوے ہیں، وہ آپ کی نگاہ میں آ جائیں۔ تو سمجھ آتا ہے کہ جس کو اپنے ہی علماء اور اپنے ہی افتاء کا علم نہ ہو، اپنے ہی فتووں کا علم نہ ہو، وہ کیا دنیا کی اصلاح کرے گا۔ تو برائے مہربانی جو آپ نے اپنا فن اختیار کر رکھا ہے، لوگوں کے درمیان آپ جو ہے وہ ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان کو ہنساتے ہیں، اس میں آپ ماہر ہیں، اس میں کوئی آپ سے جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا جا رہا کہ آپ اس میں ماہر نہیں، آپ بہت اچھا اس میں فن رکھتے ہیں، لیکن یہ علمی میدان کے اندر یہ آپ کا شعبہ نہیں۔ علمی میدان میں آ کے بات کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے، اور یہ تبھی زیب دے گا جب آپ دلائل کی روشنی میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب